بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کے بعد بیٹا آج ہم 10th کی پاس اسٹڈی پڑھیں گے اور اس کے ہم شارٹ کویسچن کریں گے۔ سب سے پہلے جو انر شارٹ کویسچن ہوں گے، جو ایکسرسائز والے نہیں ہیں، جو بک کے اندر شارٹ کویسچن ہیں ہم وہ کریں گے، کیونکہ بورڈ میں موسٹلی شارٹ کویسچن بک کے اندر سے آتے ہیں۔ سب سے ہم پہلے وہ کریں گے۔ بیٹا اپنی بک کھول کر بیٹھیں، صفحہ نمبر آپ کا 2 ہے اور پہلا پیراگراف۔ کویسچن آپ کا یہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی تقریر میں کیا فرمایا؟ جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے چیف مارشل لاء بنے تو اس جو پہلی سپیچ کی تھی اور پہلی سپیچ میں آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے حوصلوں کو نیا عزم اور ولولہ دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے ملک کو خطرناک بحران کا سامنا ہے۔ میں اس وقت آیا ہوں جب تاریخ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ یہاں پر دوسرا کویسچن، ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں، صفحہ نمبر 2 پر ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں بھاری صنعتوں کو کیسے تعلیم میں لے لیا گیا؟ صفحہ نمبر 2 کے سب سے آخری پیراگراف، پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت جسے کھاد، ربڑ، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت جو ضروریات زندگی کے مطابق ہے، فولاد سازی اور لوہے بنانے کی صنعت جو بھی ہماری روزمرہ زندگی کے مطابق ہے، بھاری مشینی بنانے کی صنعت۔ کویسچن نمبر 3، پیج نمبر آپ کا 3 ہے، اوپر پیراگراف، ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتی ترقی کے لیے کیا اقدامات کیے؟ یعنی انڈسٹری کے لیے، تاجروں کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کا کیا رول تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتی اصلاحات کے لیے 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹر منتخب کیے اور ان کی مینجنگ ایجنسیاں ختم کر دیں، اور ہر صنعتی ادارے کے انتظامی امور کو جو چلانے والے لوگ ہیں بڑے چلانے کے لیے علیحدہ انتظامی ڈائریکٹر مقرر کیے گئے۔ کویسچن نمبر 4، یہ بھی پیج نمبر 3 پر ہے، سب سے لاسٹ پیراگراف، بینکوں کو قومی ترمیم میں لینے سے کیا مراد ہے؟ یا بینکوں کو قومی ترمیم میں لینے سے کیا فائدے ہوئے؟ 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈول بینک کو قومی ترمیم میں لے لیا گیا، وہ سب گورنمنٹ کے انڈر آ گئے، گورنمنٹ کی زیر نگرانی چلے گئے، اور اس سے بینک ملازمین کے حالات بھی بہتر ہوئے۔ بینکوں اور کمپنیوں کو قومی ترمیم میں لینے سے حکومت کی اقتصادی زبردست فائدہ پہنچا، یہ حکومت کو معاشی طور پر بہت بڑا فائدہ ہوا۔ نیکسٹ کویسچن، پیج نمبر 4 پر، ذوالفقار علی بھٹو کے 2 نکات لیبر اصلاحات بیان کریں۔ پیج نمبر 4 پر سب سے پہلا پیراگراف، ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے کمیٹیوں میں مزدور کے نمائندے شامل کیے گئے جو کل تعداد 20% تھی۔ دوسرا پوائنٹ، مزدوروں کو ہر سال 1 تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ پیج نمبر 5، ذوالفقار علی بھٹو نے انفرادی زمین کی ملکیت کتنی مقرر کی؟ پہلا پیراگراف، زرعی اصلاحات، زمین کی انفرادی ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی۔ بارانی وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں بارش کے برسنے سے فصلیں اگتی ہیں، جیسے صحرا میں، جیسے چنے، صحرا کے علاقوں میں، اور زمینداروں سے مزارع اور کاشتکار بلا معاوضہ تقسیم کیے گئے۔ اشتمال اراضی کسے کہتے ہیں؟ جن پیج نمبر 5 پر ہے، سب سے لاسٹ پیراگراف، حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کر کے، یعنی حصوں کو زمین کے، اشتمال اراضی کا نیا نام دیا، اس کو نئی سکیم کا نام دیا گیا۔ پیج نمبر 6 پر ہے، مثبت اصلاحات نیشنلزم کے 2 نکات تحریر کریں۔ یہ پہلا پیراگراف ہے، پیج نمبر 6۔ 1972 کی لیبر اصلاحات، جو مزدور طبقہ لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، صنعتی مزدوروں کا استحصال ختم ہوا اور ان کی اجرتیں یعنی پیسہ ہے، ان کو مالیت اور دوسرے مراد میں اضافہ ہوا۔ دوسرا پوائنٹ،
صنعتی ادارے یعنی کارخانے، تاجر لوگ حکومت کو پورے ٹیکس اور ڈیوٹی ادا کریں گے، جس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ لاسٹ پیراگراف اسی کے اوپر پیج نمبر 6 منفی اثرات۔ مزدور یونین نے سیاسی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آئے دن مراحت میں اضافہ کیا، یعنی ملک کو، حکومت کو ٹیکس پے کیے۔ پیج نمبر 7 تعلیم میں نیشنلزم کے مثبت اثرات کے 2 نکات تحریر کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 72 میں ملک کے بیشتر نجی وہ ہوتے جو پرائیویٹ ادارے جیسے سکول، کالج، یونیورسٹیاں، تعلیمی نجی اداروں کو تحریر میں لے لیا گیا، وہ گورنمنٹ کے انڈر آ گئے، گورنمنٹ کی زیر نگرانی آ گئے، اور ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہیں بہت کم تھی، اور قومی آمدنی سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی تنخواہیں بھی بڑھائی گئی، لیکن آج تک ایسا نہ ہو سکا، کسی بھی تعلیمی اداروں میں اتنی ٹیچروں کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی۔ منفی اثرات یہ پیج نمبر 7 پر ہے، تعلیم کے منفی اثرات۔ نجی تعلیمی ادارے یعنی پرائیویٹ ادارے، سکول، کالج اور یونیورسٹیاں، نجی تعلیمی اداروں کو قومی تعلیم میں لینے سے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو قومی خزانے سے رقم خرچ کرنا پڑی، اور قومی خزانے پر بوجھ پڑنے کی وجہ سے حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاسٹ کویسچن پیج نمبر 8 پر، کانگریس اور تجارت میں مثبت اثرات کے 2 نکات تحریر کریں۔ یہ پیج نمبر 8 پر ہے۔ بھٹو حکومت نے، جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے، یعنی کارخانوں کو، انڈسٹریوں کو، ملوں کو بڑھانے کے لیے تاجروں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ مشینی اور صنعتی خام مال کی درآمدات کی حوصلہ افزائی کی۔ درآمدات ہے کہ وہ چیز جو ہم کسی ملک سے اپنے ملک میں منگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں درآمدات۔ اس سے ملک کی ترقی کی راہ گامزن ہوئی اور پاکستان کا توازن بھی بہتر ہوا۔ برآمدات میں اضافہ ہوا۔ برآمدات یعنی اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں کوئی چیز بھیجنا، اس کو برآمدات کہتے ہیں۔ اضافہ ہوا، حتیٰ کہ سبزیاں اور پیاز بھی برآمد ہوئی۔ آج کا ہمارا چیپٹر یہاں ختم ہوتا ہے، کل ہم انشاءاللہ لانگ پڑھیں گے 1973 کے اینڈ کی اہم پہلو۔